حسین و خوشگوار ماحول اور الفت برے معاشرے کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ جا بجا اس کی تعلیم و تاکید کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے معاشرے کا پہلا فرد اس کا پڑوسی ہے۔ جب ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا ہر طرح خیال رکھے گا، اس کے رنج و غم کے موقع پر اس کا مدد اور مشقت و تکلیف و پریشانی کے وقت نصرت و حمایت اور امداد کے لیے کھڑا رہے گا، تو خود بخود اطمینان و سکون کی فضا قائم ہوگی اور دین کا مقصد اجتماعیت کی صورت میں نمودار ہوگا اور امت کا ہر فرد اسلام کے سایہ تلے سکون کی زندگی گزار سکے گا۔ اسلام نے پڑوسی کے حقوق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ہی تاکید فرمائی ہے۔ آپ اسلام کی فراخ دلی کہیے کہ اگر کافر پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک حق ہے، اور دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہوں، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا وہ غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی قرابت و رشتہ داری نہ ہو، یعنی وہ رشتہ دار نہیں ہے، عزیز و اقارب میں سے نہیں ہے، لیکن پڑوس میں رہتا ہے بھی غیر مسلم۔ اس کے لیے صرف پڑوسی ہونے کا حق اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ مسلم دینی بھائی بھی ہو، دین بھی ایک ہو، پڑوس بھی ایک ہو۔ اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا، اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا پڑوسی ہونے کا، تیسرا حق قرابت و رشتہ داری کا ہوگا۔ حضرت اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی۔ انہوں نے گھر والوں سے کیا کہا؟ غور کیجیے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی ہدیہ بھیجا ہے، یعنی اس بکری میں سے اس کو بھی کچھ حصہ بھیجا ہے پڑوسی ہونے کے ناطے۔ تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی ہدیہ بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ اس کو وراثت میں حقدار قرار دے دیں گے، یعنی پڑوسی کو وارث قرار دے دیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق، ان کے اکرام و احترام، ان کی رعایت، ان کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید قرآن اور حدیث میں ہے، ان میں غیر مسلم بھی داخل ہے۔ غیر مسلموں کو بھی استثناء نہیں دیا گیا، ان کو بھی علیحدہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ان کا مذہب اور ہے، لیکن پڑوسی تو ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا چاہیے۔ حضرت اللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی نے اپنا مکان فروخت کرنا چاہا۔ ایک آدمی نے پوچھا کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہنے لگا کہ میں 2000 دینار میں فروخت کروں گا۔ اس خریدار نے خریدنے والے نے کہا
کہ اس علاقے میں اس قسم کے مکان کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1000 دینار ہوتی ہے۔ یہودی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، 1000 دینار تو میرے مکان کی قیمت اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے پڑوس میں جو مکانات ہوتے تھے، ان مکانات کی قیمت ان کے اخلاق و کردار کی خوبیوں کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور آج یہ وقت آ چکا ہے کہ یورپ کے بعض علاقوں میں مسلمان مکان لینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں کوئی مکان کرایہ پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک تو ان کے ظرف کا، یورپ والوں کے ظرف کا پتہ چلتا ہے، دوسرا مسلمانوں کے اندر بھی خرافات بہت بڑھ گئی ہیں۔